کانفیڈنٹ تھے، حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے. آپ 8 فروری کی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ پہ کوئی پریشر ہے، حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ کر لیں، یہ بھی کر لیں. آپ نے پہلے بھی بہت ساری کالز دی ہیں، یہ بھی آپ کر لیں. تو اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنا یہ شوق پورا کر کے پھر آ جائیں، ہم سے بات چیت کریں. وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی پھر آپ آ جائیں، اپنا وہاں بھی رول پلے کریں. وہ تو اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا 8 فروری کو. چلے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے ہمیں بھی. آپ آگے دیکھیے کیا ہوگا. یہ تو 1 سال پہلے 4 مہینے پہلے بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ معیشت اب چھلانگیں مارے گی، اڑے گی، اڑتا پاکستان، پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا. اس کے بعد جو عادات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اس ملک میں نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی، کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، معیشت نہیں چل رہی. یہ سب ان کی ایک سراسیمگی جو ہے اس کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے. تو اس لیے آپ اس بات کی کوئی فکر نہ کریں کہ وہاں کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. حقیقت جو ہے اس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہوگا، ان کو بھی کرنا ہوگا. جب تک یہ پاکستان کے عوام کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے. کچھ اور اڑے نہ اڑے جو 8 فروری کو آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اس دن پنجاب میں پتنگیں اڑانے کا انہوں نے ایک پلان بنا رکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بسنت منائیں گے، بڑے بھرپور طریقے سے لوگ نکلیں گے، لیکن وہ بسنت کے لیے نکلیں گے، طریقے صاف کریں. دیکھیں یہ جو ایک حقیقت ہے وہ پتنگ کی نظر نہیں ہوگی. بے شک وہ پتنگیں اڑائیں، وہ پٹاخے پھوڑیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے چہروں پہ آ کے گرے گا. اس لیے آپ اس کی فکر نہ کیجیے. ایک تاریخی عمل ہے، اس عمل نے جاری رہنا ہے. پاکستان نے فلاح کی جانب جانا ہے، جھوٹ نے ختم ہونا ہے، انتخابات نے شفاف ہونا ہے، عدلیہ نے آزاد ہونا ہے، اسیران نے باہر آنا ہے. عمران خان اس قوم کے لیڈر ہیں، ان کو یہ بند نہیں رکھ سکیں گے. یہ سب کچھ آپ لکھ لیجئے اور آگے آپ کو یہ ہوتا نظر آئے گا. یہ 2026 کے بارے سے یہ بات کریں رائے صاحب، یہ 2026 کی بات کریں کہ اسی سال یہ سب کچھ ہو جائے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھے اسی سال یہ ہوتا نظر آتا ہے. میں آپ کو کوئی تاریخ نہیں دوں گا کہ فلاں تاریخ کو ہوگا یا فلاں لمحے ہوگا، لیکن یہ ہوگا. 2026 ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تبدیلیاں، یہ سب ڈیولپمنٹ سیاسی 2026 کے اندر ہو جائیں گی. لیکن ایک اور چیز جو ہے، آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی جا کے انڈین مذاکرات ہی کرنے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ پچھلے الیکشن کو بھول جاؤ، آگے بڑھنے کی بات کرو. تو آگے کیا اس میں تحریک انصاف جو ہے مذاکرات یا بات چیت کو لے کر کتنی فلیکسیبل ہو سکتی ہے؟ آپ کن چیزوں پہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلا جو الیکشن تھا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھا جائے، آگے انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کی جائے اور کوئی ٹینیور موجودہ اسمبلی کا جو ہے وہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے، ایسی کوئی چیز ہو جائے؟ اس پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ فلیکسیبلٹی تحریک انصاف کی طرف سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں انتخابات تو ہونے ہیں، کرانے پڑیں گے، لیکن اس میں کوئی ایسی اصطلاحات نہیں ہیں جو آئندہ انتخابات کو شفاف یقینی طور پہ بنا سکیں. اگر انتخابات کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو پچھلی بار کیا گیا تھا تو پھر انتخابات شفاف نہیں ہوں گے. کاغذ پہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں، لیکن اس دن اگر آپ قانون کو بالائے طاق رکھیں گے، قانون کی پرواہ نہیں کریں گے، اس دن اگر آپ آ کر زور کی بنیاد پر نتیجوں کو تبدیل کریں گے تو دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو اس کو روک سکے. اس دن اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے، ایک اور بڑی اہم چیز ہے، کو ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو کہ اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بہت زیادہ گرم ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ کچھ انتخابی اصلاحات کی پلاننگ کی جا رہی ہے. حکومتی کیمپ کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں زیر غور ہیں کہ جس میں ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے. وہ کہتے ہیں کہ ایم این اے کی عمر اگر 25 سال ہوتی ہے تو ووٹر کی عمر بھی جو ہے وہ 25 سال کر دینی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں لیکن یہ وہ بدنیتی ہے نا، یہی جی یہ بدنیتی ہے، یہ بدنیتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ نوجوان تقریباً 100% عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے. پہلے تو ان کے ووٹ کو انہوں نے سلب کیا، نظر انداز کیا، جھوٹ کی ایک عمارت کھڑی کی. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو رائے ہے اس کو ان سے چھین لیا جائے. تو اس سے صرف معاشرے میں جو دوریاں ہیں وہ بڑھیں گی. یہ انتہائی بے وقوفانہ حرکت ہوگی. یہ پاکستان کے عوام کو، نوجوانوں کو یہ کہنا ہوگا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں سنیں، ان کو دھتکارنا ہوگا. اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی، ملک کے خلاف کوئی اس سے بڑی سازش نہیں ہو سکتی. جو یہ کرے گا وہ ملک کا دشمن ہے. ان حالات میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چائے پئیں، بسکٹ بیٹھیں. بالکل کریں گے، ہر سطح پہ کریں گے. یہ بے وقوفی ہوگی، پاکستانی قوم اس کو نہیں مانے گی.
اس تناظر میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، بسکٹ کھائیں. ان کو اپنی نیت دکھانی ہوگی کہ یہ پاکستان کو واقعتاً جمہوری بنانا چاہتے ہیں، واقعتاً یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. نیو نارمل اب تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا جیسے 2024 میں ہوا. ہم سے معاملہ کر لو، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ورنہ 2024 کا الیکشن 2029 میں بھی ہوگا. تو یہ ہم نہیں مانیں گے. ویسے محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ آپ کے اپوزیشن کے اتحاد کے سربراہ ہیں، وہ تو کسی قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ملے بیٹھے ہیں، کچھ نکات پہ اتفاق کرتے ہیں 5-6 پہ. خان صاحب کو کہہ رہے ہیں میں خود جا کے کنونس کر لوں گا. کیا یہ جو وہ بات کر رہے ہیں، جو پروپوزل دے رہے ہیں، جو آگے دے رہے طریقے ساتھ کی حمایت کی حاصل ہے؟ دیکھیں یہ بالکل مختلف بات ہے نا. جس قسم کی بات یہ کر رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، مٹی ڈالو، بس چھوڑو، بسکٹ کھاؤ، آگے چلو، 2029 کا انتظار کرو، یہ بات تو نہیں کر رہے نا اچکزئی صاحب. ان کی بات بالکل انہی اصولوں پر کھڑی ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ازالہ کیجئے جو غلطی ہوئی، جو جھوٹ کا نظام ہے، اس نظام کو ختم کیجئے اور سچائی کی جانب مڑیے. اگر ان موضوعات پہ بات ہوتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعتاً یہ نظام شرمندہ ہے اپنے آپ سے اور سچائی کی جانب لوٹنا چاہتا ہے، تو جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے، خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے، تو وہ اس اختیار کا بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اصولی اپنے موقف پر کھڑے رہتے ہوئے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے خان صاحب سے، اچکزئی صاحب کی، یا کسی اور طریقے صاحب کے لوگوں کی مذاکرات کے حوالے سے ہی اگر معاملات آگے بڑھنے، مفاہمت کے حوالے سے ہی معاملات اگر آگے بڑھنے، وہ کہہ رہے ہیں جب خان صاحب اختیار دے چکے ہیں اچکزئی صاحب کو، تو دوبارہ وہ ان سے کیا بات کریں گے جا کے؟ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو بالکل انہیں ایک کھلی جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آزادی آپ جائیں، مذاکرات کے حوالے سے بات کریں آپ کریں. کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. عمران دیکھیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال کر. یہ ٹارچر ہے، یہ ان کے بنیادی حقوق کی نفی ہے. اقوام متحدہ اس پہ بات کر چکی ہے. سب سے بڑی تو مذاکرات کے حوالے سے تو یا سیاسی مفاد کے حوالے سے تو آج بات کر رہے تھے وزیر قانون نے بھی کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کو سزا ہوتی ہے کسی کیس کے اندر، اسے جیل میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے اس کا رابطہ ملاقات نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک بندہ جیل سے بیٹھ کے سارے سیاسی معاملات چلائے گا تو کہتے ہیں پھر وہ جیل کا فائدہ کیا؟ پھر تو مقصد ہی سارا ظاہر ہو گیا اس کا. بالکل یہ غلط اور 500 سال کے قانون اور آئین کے خلاف ہے. جو پوری دنیا نے مانا ہے کہ ایک شخص کو اگر آپ نے جیل میں ڈالا ہے تو اس کا بنیادی حق ہے. ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ملے، اپنے وکلاء سے ملے. خاندان سے ملنا اور بات ہے، وہ کہتے ہیں خاندان سے ملے، سننے میری بات، سیاسی بیانات خان صاحب کے ان ملاقاتوں کے بعد آتے ہیں، جو ان کے ٹویٹس آتے ہیں، سن لیجئے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے. سن لیجئے، جی سن لیجئے. کوئی دنیا کا قانون، کوئی آئین نہیں روکتا ہے قیدی کو سیاسی معاملات پہ بات کرنے سے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں تھا، سٹیو بیکو 15-17 سال جیل میں تھے. وہ جیل سے الیکشن بھی لڑتے تھے، اپنی پارٹی کا الیکشن بھی لڑتے تھے. ان کے خلاف ایک درخواست دی کسی سفید فام نے کہ ان کو روکا جائے پارٹی کا الیکشن لڑنے سے، سیاسی بیانات دینے سے. اس وقت کے ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ نے، جو سفید فام سپریم کورٹ تھا، سیاہ فاموں کو پورا انسان بھی وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ان کی جسمانی آزادی چھینی ہے، ان کا ذہن نہیں چھینا، ان کی زبان نہیں چھینی، ان کا سیاست کرنے کا حق نہیں چھینا. یہ اس سپریم کورٹ کی بات تھی. آج ہم کس کھائی میں جا گرے ہیں؟ بالکل ہمارا آئین اس چیز کی ممانعت نہیں کرتا کہ ایک شخص کے دور میں آیا تھا کہ آپ سیاسی معاملات یا آپ جو ہے پرٹیکولرلی حکومت سے متعلق معاملات جو ہیں آپ اندر سے بیٹھ کے نہیں اس میں اپنی کوئی رائے دے سکتے، فیصلہ آپ نہیں کوئی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا. وہ صرف یہ آیا تھا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. بہرحال وہ ایک فیصلہ تھا، لیکن اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بات نہیں کر سکتے جیل میں بیٹھ کے. ہمارا آئین آپ کے سامنے واضح ہے. یہ بالکل ایک بے وقوفانہ اور خلاف آئین بات ہے کہ ایک قیدی سیاست کی بات نہیں کر سکتا. اس سے اگر اس کے رفقا ملنے جائیں گے، اس کا خاندان ملنے جائے گا، وہ ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، تو کیوں وہ سیاست کی بات نہیں کرے گا؟ کیوں وہ اپنے عوام کی فلاح کا نہیں سوچے گا؟ بالکل سوچے گا، اور یہ اس کا حق ہے. یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر ظاہر آپ موبلائز کر رہے ہیں عوام کو ایک جو ہے 8 فروری کی کال کے حوالے سے، ایک بھرپور مزاحمت کے حوالے سے، کہ تحریک انصاف کے اپنے کیمپس کے اندر کافی مزاحمت دکھائی دیتی ہے. ایک دوسرے کے خلاف دو دھڑے جو ہے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کا بڑا مسئلہ جو ہے خان صاحب کی رہائی میں وہ آپس کی تقسیم ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہر 100 بندے پہ اپنا انہوں نے اپنا ایک صدر بنایا ہوا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے اپنے کیمپ سے یہ باتیں اس طرح کی سامنے آتی ہیں. ریسنٹلی کچھ تبدیلیاں تحریک انصاف کے اندر کی بھی گئی ہیں، اور اب کچھ مزید تبدیلیوں کی بات بھی چل رہی ہے کہ شاید تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور پارٹی چیئرمین کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ شاید وہاں بھی کوئی تبدیلی اس طرح کی آئے، کیونکہ سیاسی کمیٹی میں تو بڑی تبدیلی کی گئی ہے اس سے پہلے.